صدر آصف زرداری کی دوحہ میں تاجک اور عراقی ہم منصبوں سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ آصف زرداری نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کو تعلقات میں گہرائی کا مظہر قرار دیا۔ عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں کہا، قطر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان دوحہ ڈکلیریشن کی حمایت کرتا ہے۔ ہم ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات اور انسانی حقوق کا احترام ہو۔ ہمارا ویژن جامع اور پائیدار ترقی ہے۔ عدالتی عمل کو مزید تقویت دینے کے لیے ترامیم زیر غور ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، آرٹیکل 240 کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، پاکستان کو بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں جس کے تحت بات چیت چل رہی ہے۔ اس پر کوئی حتمی بات کرنا قبل از وقت ہے، حساس معاملہ ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ 27ویں ترمیم جس انداز سے آ رہی ہے اس سے دراڑ پیدا ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، اس وقت ہر محب وطن پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ سب ایک پیج پر ہوں۔ 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو حکومت کو نقصان ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے، حکومت آئینی ترمیم پر مسلسل انکار کرتی رہی، اب سب کچھ سامنے آ گیا۔ بلاول بھٹو کے ٹویٹ کے بعد واضح نظر آ رہا ہے، حکومت پھر عوام سے جھوٹ بول رہی ہے۔ آئینی حدود کا احترام اور ہائی کورٹس کی خود مختاری تسلیم کرتے ہیں۔ مقدمات کی سماعت پالیسی کے مطابق مقرر کی جا رہی ہے۔ جلد سماعت کی درخواست میرٹ پر دیکھی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سبکدوش اور نو منتخب کابینہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، عوامی سہولت مراکز سپریم کورٹ اور تمام رجسٹریز میں قائم کر دیا گیا ہے۔ سہولت مراکز سے وکلاء اور سائلین کو شکایات کے حل کے لیے سہولت دے رہے ہیں۔ کل عدم ٹی ایل پی کے عہدیداروں کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان۔ سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت کی۔ بیرسٹر عثمان خضر نے کہا، ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی۔ ریاست کو خطرہ ہوگا تو ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ لانڈھی میں تیز رفتار ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 20 سال کا کاشان جاں بحق، 19 سال کا اکمل زخمی۔ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ نیو یارک میں میئر کے الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن کرس سلوا سے مقابلہ۔ زہران ممدانی انتخابی سروے میں سب سے آگے۔ سیکورٹی فورسز کا کلات میں فتنہ، ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے، قوم پاج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کا عبرتناک انجام واضح پیغام ہے، فتنے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم سے آخری ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوئی۔ ملاقات کے وقت چیزیں حتمی طور پر طے نہیں ہوئی تھیں۔ چیئرمین این پی ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، مسودہ کیا ہے، ترمیم میں کیا کچھ شامل ہے، ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب مسودہ سامنے آئے گا تو پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ ارکان قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ بلدیاتی آئینی ترمیمی بل کو 27ویں ترمیم میں شامل کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پہلا بنیادی نقطہ 140A پر عمل درآمد اور بلدیاتی حکومتوں کو آئینی تحفظ دلانا ہے۔ چھبیسویں ترمیم قبول تھی نہ 27ویں ترمیم قبول کریں گے، ہم سمجھتے ہیں یہ آئین سے کھلواڑ ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، آئین متفقہ دستاویز ہے، اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ترامیم لائی جا رہی ہیں، اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مسترد کرے۔
بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو کراچی میں جاری، پاکستانی کمپنیوں کے دفاعی آلات نمائش میں پیش، مارکہ حق میں استعمال ہونے والا ڈرون بھی نمائش میں پیش کیا گیا۔ 44 ممالک کے وفود اور 178 بین الاقوامی اور ملکی نمائش کنندگان کی شرکت۔ 4 روزہ ایونٹ جمعرات تک جاری رہے گا۔ Localizing the assembly of Chromebooks will make access to digital tools more affordable. Google's decision to open a local office in Pakistan, it is a moment for national pride and powerful endorsement of our country's digital potential. گوگل کا پاکستان میں دفتر کھولنے کا فیصلہ باعث فخر اور ہماری ڈیجیٹل صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ ہمیشہ کہتا تھا IMF ہو یا نہ ہو، پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا گوگل کروم بک کی اسمبلی لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں امن معاہدہ ہوا، اسرائیل کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ PIA انجینئرنگ گروپ کی ہڑتال ناکام، انتظامیہ نے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا۔ ترجمان نے بتایا PIA کی ایک غیر تسلیم شدہ تنظیم نے دباؤ ڈالنے کے لیے کام چھوڑ کر ہڑتال کی۔ کراچی سے ٹورنٹو اور اسلام آباد سے مینچسٹر کی پروازیں بروقت روانہ، لاہور سے مدینہ، کراچی سے جدہ، اسلام آباد سے دبئی، دمام اور جدہ کی فلائٹ کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشنل بورڈ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 5 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں موسم کے تیور بدل گئے، سوات اور مانسہرہ کے بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ مینگورہ میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا، بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ لوئر دیر کے ندی نالوں میں طغیانی، تلاش میں وین پر درخت گر گیا، 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ بنیر میں بھی بادل جم کر برسے، مالاکنڈ کی سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلگت کے پہاڑوں پر بھی برف باری، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی کا حکم دے دیا۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت۔ شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹوں اور ریسٹورنٹس کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک کیے، پابندی لگانے کا مقصد اسموگ تدارک ہے، ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بڑھ رہی ہے، نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ پہلے ون ڈے میں مد مقابل، پاکستان کی دعوت پر پروٹیاز کی بیٹنگ جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں فیصل آباد میں کرکٹ کے لیے شائقین کا جذبہ بے مثال ہے، شائقین کا جذبہ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیں A اسپورٹس پر براہ راست۔